ربنا اے ہمارے رب، اغفر لی مجھے بخش دے، ولی والدیہ اور میرے والدین کو بخش دے، وللمؤمنین اور مومنوں کو بخش دے، یوم یقوم الحساب جب حساب ہوگا تب مجھے بھی معاف کر دینا، میرے والدین کو بھی مومنوں کو بھی معاف کر دینا۔ یہاں پہ اب ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور دعا میں اپنے والد کو بھی شریک کر رہے ہیں، کیا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے دعا کرنا یہ درست عمل ہے؟ جی میرا آپ سے سوال ہے، جی کچھ بھائی کہہ رہے ہیں درست عمل ہے، کچھ کہہ رہے ہیں درست نہیں ہے۔ جو درست کہہ رہے ہیں وہ یہی سوچتے ہوں گے کہ نبی جو ہے غلط تو نہیں کہہ سکتے، ایسے ہی ہے، لیکن میرے بھائی قرآن پاک پورا ملا کر سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے 11ویں سپارے میں بتایا ہے، وہ بھی قرآن پاک ہے کہ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ۔ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام پہلے اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہے اور اس لیے کرتے رہے کہ اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ ابا جی آپ تو مجھے گھر سے نکال رہے ہیں، آپ تو مجھے دتکار رہے ہیں، لیکن میں آپ کے لیے دعائیں کرتا رہوں گا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے دعائیں کرتے رہے، وعدہ کے مطابق وعدے کے اوپر پورے اترے، لیکن اللہ کہتے ہیں فلما تبین لہ، جب وعدے ہو گیا ابراہیم کے لیے انہ عدو للہ کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے، تو تبرأ منہ، اس سے لا تعلق ہو گئے۔ اس کے بعد پھر باپ کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کی۔ اس لیے اپنے باپ کی فکر کریں، آپ توحید پہ ہیں لیکن آپ کا باپ اب بھی قبر والوں کو مشکل کشا سمتا ہے، حاجت روا سمتا ہے، اور سمتا ہے کہ وہ شفا دیتے ہیں، وہ بیٹے لے کر دیتے ہیں، وہ رزق لے کر دیتے ہیں۔ فوت ہونے سے پہلے اس کے عقیدے کی اصلاح کر لیں، ورنہ آپ اس کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہو سکتے، آپ اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام جب دعا نہیں کر سکتے اپنے والد کے لیے، اور نبی علیہ السلام دعا نہیں کر سکتے اپنے چچا کے لیے، تو کوئی اور کیسے دعا کرے گا؟ اٹھائیے بخاری شریف اور ساتھ قرآن پاک کی آیات بھی ملا لیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے چچا ابو طالب، جنہوں نے پوری زندگی نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا، آپ کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے رہے، آزمائشوں پہ مصیبتوں میں آپ کو سہارا دیا، لیکن کلمہ نہیں پڑھا۔ کلمہ بھتیجے کو سچا جانتے تھے، پھر بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ جب آخری وقت آیا، نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی، آپ فوراً چچا کے پاس پہنچے، چچا کی آخرت کی فکر ہے، کہا یا امی، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، یا امی چچا قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دیں، دل سے وہ پہلے بھی مانتے تھے، منہ سے بھی کہہ دیں، قل لا الہ الا اللہ کلمتن، یہ ہے وہ کلمہ۔ اگر آپ نے کلمہ منہ سے نکال دیا، یہ کلمہ اگر آپ نے بول دیا، احاج لک بہا عند اللہ، روز قیامت اللہ کے ہاں آپ کی سفارش کے قابل ہو جاؤں گا۔ یہ کلمہ پڑھیں تاکہ آپ کی سفارش کر سکوں۔ قریب تھا کہ ابو طالب کلمہ پڑھ لیتے، لیکن پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے ابو جہل وغیرہ مکہ کے سردار، کہنے لگے ابو طالب کیا موت کے وقت، فوت ہوتے وقت اپنے باپ کا، دادا کا دین چھوڑ دو گے؟ تو ابو طالب نے کہا میں اپنے آباء و اجداد کے دین کے اوپر فوت ہو رہا ہوں۔ جانتے ہیں بھتیجا سچا ہے، لیکن آباء و اجداد کا دین چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ آج بھی لوگوں کو صحیح مسئلہ بتائیں، کہتے ہیں آپ کی مانوں کہ والد کی مانوں، آپ کی مانوں کہ برادری کی مانوں۔
برادری، والدین، رشتے دار حق قبول کرنے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. اور خوش نصیب ہے وہ جو اللہ کی خاطر، اللہ کی توحید کی خاطر نہ باپ کی طرف دیکھتا ہے، نہ اپنی ماں کی طرف دیکھتا ہے، نہ برادری کی طرف دیکھتا ہے، نہ اپنے پورے ملک کی طرف دیکھتا ہے، معاشرے کی پرواہ کیے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو سینے سے لگا لیتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا چچا میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے روک نہ دیا جائے. جب تک اللہ مجھے روک نہ دے میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا. چنانچہ دعائے مغفرت شروع کر دی، دعائے مغفرت شروع کر دی. اور غم بہت ہے کہ چچا نے اسلام قبول کیوں نہیں کیا. اللہ نے 2 آیتیں نازل کی اس موقع پہ. کتنی آیتیں نازل کی؟ 2 آیتیں. پہلی آیت 20واں سپارہ، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. دل میں ہدایت داخل کر دینا، جنت کی راہ پہ لگا دینا، یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے جنت کی راہ پہ لگا دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے توحید کی راہ پہ لگا دیتا ہے. آپ رہنمائی تو کر سکتے ہیں، راستہ بتا تو سکتے ہیں کہ یہ راستہ جنت کو جا رہا ہے، لیکن کسی کو پکڑ کے اس راہ پہ لگا نہیں سکتے. یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. جو نبی اپنے چچا کو توحید کی راہ پہ نہیں لگا سکے وہ مشکل کشا کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ حاجت روا کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں میرے بھائی، حاجت روا، مشکل کشا، مختار کل ایک اللہ کی ذات ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا موضوع ہے استغفار، کہ اپنے لیے دعائے مغفرت کرنا اور دوسروں کے لیے دعائے مغفرت کرنا. یہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، لیکن کسی ایسے آدمی کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے جو شرک کے اوپر فوت ہوا ہے، جس نے توحید کی دعوت کو قبول نہیں کیا، جس نے کلمہ نہیں پڑھا.